السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک مرد پر عورت کے جو 15 حقوق ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ ایک عورت کے اپنے شوہر پر کون سے 15 حقوق ہیں۔ اسی لیے وہ نوجوان جن کی شادی ہو چکی ہے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے 15 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد پہلے سے ہی ان 15 حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آئیے جانتے ہیں ایک مرد پر عورت کے وہ 15 حقوق کیا کیا ہیں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے روایت ہے کہ مرد پر عورت کے 15 حقوق ہیں جن کو ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، شریعت کے ضروری احکام، مثلا وضو ہے، نماز ہے، روزے کے مسائل ہیں، وہ اس کو سکھائے۔ آپ کی شادی ہو گئی تو اب آپ کے اوپر پہلا حق جو آپ کی بیوی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وضو اور نماز اور شریعت کے جو ضروری احکام ہیں وہ آپ اپنی بیوی کو سکھائیں اور ان کو کرنے کے لیے کہیں۔ کیونکہ دیکھیے، ایک سچی محبت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، آخرت کی زندگی، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں تکلیفیں نہیں ہوں گی، جہاں موت کبھی آئے گی نہیں، اور وہ زندگی مرنے کے بعد جو شروع ہوتی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی 20 سال جیتا ہے، کوئی 30 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 70-80 سال جی لیتا ہے، لیکن بہرحال ایک دن سب کو مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، وہاں موت آئے گی نہیں۔ اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ ایگزام کے طور پر ملی ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، شوہر بیوی اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جو اس زندگی کو گناہوں کے ساتھ گزارے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ گزارے گا، تو مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارے گا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ تو سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو جہنم والے راستے پر جاتا ہوا نہ دیکھیں۔ سچی محبت یہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے مرد پر عورت کا جو پہلا حق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے جو ضروری احکام ہیں شوہر اپنی بیوی کو اس کی تعلیم دے۔ لیکن عجیب افسوس کی بات ہے کہ آج کے ٹائم میں نوجوان شادی شدہ مرد حضرات، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ اپنی بیوی کو کیا تعلیم دیں گے۔ آج کل بیویوں کو پتہ ہوتا ہے، شوہروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شریعت کے احکام کا پابند بنائیں، اس کو نماز، روزہ اور اس کے جو شریعت کے جو ضروری احکام ہیں وہ اس کو سکھائیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اسے تعلیم دے۔ ایک شوہر پر عورت کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تعلیم دے۔ آج تو مرد جو ہے وہ خود اپنی بیوی کو سنت چھوڑنے کا کہتا ہے۔ ارے برقع کیا کرو گی اوڑھ کے؟ مجھے پسند نہیں ہے برقع، مجھے پسند نہیں ہے نقاب وقاب، میں تو چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ایک دم ہیروئن کی طرح چلو، میرے ساتھ گھومنے جاؤ، میرے ساتھ پھر وہ جینس پہنو۔ بہت ساری خواتین ہیں جو برقع اور پردہ صرف اس لیے نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ان کا شوہر ان کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بڑے حیرانی کی بات ہے، ہم شریعت کی خلاف ورزی کر کے ایک مضبوط خاندان بنانا چاہتے ہیں، امپاسبل ہے۔ ہم شریعت، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو توڑ کر ایک محبت والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سپنا جو ہے صرف سپنا ہے، کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے تو آپ کا خاندان بھی مضبوط ہوگا، آپ کی شادی شدہ زندگی بھی مضبوط ہوگی، اور آنے والی نسلیں بھی آپ کی ایسی ہوں گی جن کو دنیا یاد کرے گی۔ تو اسی لیے ضروری ہے دوسرا جو حق ہے شوہر پر، مرد پر عورت کا، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کی اپنی بیوی کو تعلیم دے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ مرد آج کل کے خود حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ بیویاں تو عمل کر رہی ہیں لیکن مرد عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی بیوی کو بھی تعلیم دیں۔ یہ مرد پر جو حق ہے بیوی کا۔ تیسرا حق ہے کہ اسے دنیا کے بکھیڑوں میں مشغول ہونے سے بچائے۔
شوہر کے اوپر بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو دنیا کے بکھیڑوں سے بچائے. جب گھر میں داخل ہو تو باہر کی جتنی بھی ٹینشن سے، جتنی بھی پرابلم سے، ان کو باہر چھوڑائے. لیکن ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہے. آدمی باہر کی جتنی پرابلم سے گھر میں لا کے بیوی کے اوپر غصہ اتارتا ہے، بچوں کے اوپر غصہ اتارتا ہے. یہ بالکل خلاف ہے اسلامی تعلیمات کے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی جتنی بھی پرابلمس ہوتی تھیں ان کو باہر چھوڑ کر آتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. اسی لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو باہر کے جتنے بکھیڑے ہیں، دنیا کی پرابلمس ہیں، ان سے بالکل دور رکھے. اپنی بیوی کو بالکل فری رکھے، فری ٹینشن رکھے، اسے خوش رکھے. تو یہ تیسرا حق ہے مرد پر عورت کا. چوتھا جو حق ہے وہ یہ کہ آخرت کی ہدایت کرے. آخرت کے بارے میں بتایا کہ بیگم مرنے کے بعد ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، مرنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہوں، مرنے کے بعد ہمیں اونچے مقام ملے، کیونکہ یہ زندگی تو فنا ہونے والی ہے. اور اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو چوتھا جو حق ہے مرد پر عورت کا وہ یہ کہ آخرت کی ہدایت کرے. شوہر اپنی بیوی کو آخرت کے بارے میں بتاتا رہے. پانچواں حق ہے کہ اس کے ساتھ اخلاص اور محبت سے پیش آئے. مرد کے اوپر لازم ہے، حق ہے بیوی کا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اور بیوی کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ جب مرد آپ کے ساتھ پولائٹلی پیش آ رہا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو اب آپ جو ہے اپنے چہرے کو ٹیڑھا بڑا نہ کریں. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر تو اچھے سے بات کرتا ہے لیکن بیویوں کے جو ہیں چہرے وہ ٹیڑھے مڑے بنے رہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. جب شوہر آپ کا اچھے سے ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ اچھے سے رہنا چاہتا ہے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ چہرے کو ٹیڑھا مڑا نہ بنائیں. تو پانچواں جو حق ہے وہ اس کے ساتھ اخلاص اور محبت سے پیش آئے. چھٹا حق ہے مرد کے اوپر عورت کا کہ اسے لونڈی اور غلاموں کی طرح آواز نہ دے. بے عزت اور جس میں ریسپیکٹ نہ ہو، جس میں عزت نہ ہو، ایسے لفظوں سے اسے نہ پکارے. جیسے بعض لوگ ہیں نا جو اپنی بیوی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اے ادھر آ، اے ادھر یہ کام کر. تو غلاموں کی طرح، لونڈی اور باندیوں کی طرح جو اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے. وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے آواز لگائیں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. تو یہ مرد کے اوپر حق ہے بیوی کا. ساتواں حق ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے اسے سختی سے روکے. ہے نا، شوہر کے دوست آ رہے ہیں، اب بیوی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، بہت سارے غیر محرم آ رہے ہیں گھر میں، خوب ہنس ہنس کے عورت باتیں کر رہی ہے. تو ہر شخص کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے اسے سختی سے روکے. اگر آپ کی بیوی ان چیزوں سے باز نہیں آتی ہے تو آپ کے اوپر یہ حق ہے. شریعت آپ کی گرفت کرے گی کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکا، آپ نے غلط کام کرتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا کیوں نہیں روکا آپ نے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ارے دوستی تو ہے میرا، ارے صاحب وہ کیا ہو گیا میری بیوی نے اگر بات کر لی. یہ غلط ہے. آپ اپنی بیوی کو، اگر آپ کی بیوی سب سے ہنسی مذاق کرتی ہے، غیر محرم ہو، محرم ہو، تو جو غیر محرم ہیں، جو مرد حضرات ہیں جن سے پردہ ضروری ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ہر شخص سے ہنسی مذاق کرنے سے روکیں. آٹھواں حق ہے کہ بیوی کے سامنے شرعی طور پر ناپسندیدہ کام، کسی کام میں مبتلا نہ ہو تاکہ وہ بھی اس سے پرہیز کرے. ایک مرد پر عورت کا یہ آٹھواں حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کے سامنے کوئی بھی ایسا کام جو شرعی اعتبار سے غلط ہے وہ بالکل نہ کریں. کیونکہ جب شوہر کوئی کام غیر شرعی نہیں کرے گا، کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا تو بیوی بھی نہیں کرے گی. جب شوہر خود غلط کام کرے گا تو ظاہر ہے بیوی بھی غلط کام کرے گی. اسی لیے اس کے سامنے غیر شرعی کوئی بھی ایسا کام جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو وہ کام ہرگز نہ کرے. ٹھیک ہے. نواں حق ہے کہ پابندی شریعت اپنا شعار بنائے، شریعت کا پابند بنے. شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ شوہر جو ہے وہ شریعت کا پابند بنے تاکہ عورت بھی وہی طریقے اختیار کرے. ظاہر ہے جب شوہر گناہوں سے بچنے والا ہوگا تو بیوی بھی گناہوں سے بچے گی. شوہر جب غلط کام نہیں کرے گا تو بیوی غلط کام نہیں کرے گی. ہے نا. 10واں جو حق ہے وہ یہ کہ اس کو ہر وقت اپنے بستر سے علیحدہ نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ امر کوئی نہیں ہے. بعض مرد حضرات ہوتے ہیں بیوی سے دور رہتے ہیں، دور سوتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ اپنی بیوی کا بستر الگ نہ کریں. بیوی کا حق ہے کہ بیوی شوہر کے پاس سوئے، ہے نا. تو اسی لیے اپنی بیوی کا بستر اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہیے. 11واں حق ہے کہ ایسی زینت اور ایسا سجنا سورنا جو سنت کے خلاف نہ ہو اس سے منع نہ کرے. بہت سارے مرد حضرات ہیں
جو شرعی طور پر سجنا سورنا جائز ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو منع کرتے ہیں۔ تو ایسا سجنا سورنا جس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، جیسے کہ آپ کی بیوی سجتی ہے سورتی ہے لیکن غیر محرموں سے پردہ کرتی ہے، تو نو پرابلم، آپ اسے سجنے سورنے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جائز سجنا سورنا، اچھا پہننا اوڑھنا جس میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے، تو اس سے بھی جو ہے شوہر کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی شوہر کے اوپر جو ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ 12واں حق ہے کہ اس کو کوٹھے پر چڑھنے کا حکم نہ دے۔ کوٹھے پر چڑھنے کا مطلب یہ، ایک تو غلط کام میں، ٹھیک ہے وہ تو ہم سبھی لوگ منع کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کھڑکی سے جھانکنا جہاں سے بے پردگی ہوتی ہو، تو ایسی جگہ چڑھنے کا بھی حکم نہ دے، ٹھیک ہے۔ ایسا کام، کوئی بھی ایسا کام کرنے کو اپنی بیوی سے نہ کہے جس سے بے پردگی ہوتی ہو اور کوئی بھی شرعی احکام ٹوٹتا ہو۔ 13واں جو حق ہے وہ یہ کہ غیر عورتوں کے ساتھ زیادہ میل جول سے منع کرے۔ غیر عورتیں جو آپ کے گھر سے بالکل الگ ہیں یا ایسے ریلیٹیوز ہیں جو غلط ہیں، ہے نا، اسی طرح سے غیر عورتیں ہیں، تو ایک نارمل ملنا جلنا ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ میل جول، ڈیپ میل جول، بہت گہری دوستی، اس سے آپ اپنی بیوی کو منع کریں۔ یہ بھی جو مرد کے اوپر عورت کا حق ہے کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنی بیوی کو زیادہ غیر عورتوں سے میل جول نہ رکھنے دیں۔ 14واں جو حق ہے وہ یہ کہ اسے ایسے کام میں مشغول نہ کرے کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے۔ یہ بھی مرد کے اوپر بیوی کا حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کوئی بھی کام ایسا کرنے کو نہ کہیں یا کوئی بھی کام اس کو ایسا نہ دیں جس سے جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کی نمازیں قضا ہونے لگیں اور صاحب وہ نماز روزہ سب بھول جائے، کوئی بھی اسے ایسا کام نہ دے۔ 15واں حق شوہر کے اوپر بیوی کا یہ ہے کہ مالدار شخص کے گھر جانے کی اجازت نہ دے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی مالدار جو شخص ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، زیادہ اس گھر میں آپ جانے کی اجازت اپنی بیوی کو نہ دیں۔ ظاہر ہے جب وہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے گی تو اس کے دلوں میں بھی خواہشیں ابھریں گی، ہے نا، شیطان اس کو بھڑکائے گا، اور اس کے دل میں جب خواہشیں ابھریں گی تو وہ آپ سے مطالبات بھی کرے گی، اور پھر اس کو اپنا گھر بیکار لگے گا، اپنی چیزیں خراب لگیں گی، اپنا کھانا پینا بیکار لگے گا، پھر وہ جب اونچے لوگوں کو دیکھے گی تو ظاہر ہے ناشکری والا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے یہ 15واں حق ہے کہ مالدار شخص کے گھر جانے کی اجازت نہ دے۔ کبھی کبھی چلی جائے وہ بات الگ ہے، لیکن زیادہ مالداروں کے ساتھ میل جول کرنے کی اجازت نہ دے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 15 حق ہیں مرد کے اوپر عورت کے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ لہٰذا جو عورت اپنے شوہر سے ان عادات کو اپنائے اور یہ عادتیں جو شوہر اپنی بیوی کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اور اس شوہر کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اسے حاصل ہوگی۔ تو مجھے امید ہے یہ 15 حقوق آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور مرد حضرات انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ابھی سے ان 15 حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔